پاکستان میں رہنے والے تمام مذاہب سے وابستہ لوگ، وہ ہندو ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، پارسی ہوں، کوئی بھی ان کا مذہب ہو، بحیثیت آئین پاکستان کی روح سے وہ پاکستان کا شناختی کارڈ رکھتے ہیں تو وہ پاکستانی ہیں۔ میں اور وہ درجے میں ایک ہیں۔ پاکستان کو بچانے کے لیے، پاکستان کو ترقی کے منزلوں پر لانے کے لیے، پاکستان کو تنزلی سے نکالنے کے لیے ہمیں ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کھڑا ہونا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لاکھوں کروڑ درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل پر۔ پروگرام امان رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، شکر اس پروردگار کا جس نے رمضان جیسا بابرکت مہینہ عطا کیا۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع بین المسالک ہم-آہنگی ہے۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ملک کے مشہور و معروف اسکالر ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم حضرت، سب سے پہلے امان رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ حضرت، آپ نے بین المسالک ہم-آہنگی پر بہت کام کیا، فرقہ واریت کو کم کرنا، ختم کرنا، اس پر آپ نے بہت کام کیا ہے۔ آپ کا مقالہ بھی اس موضوع پر ہے، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، میں الحمدللہ بچپن سے میرا یہ ایک خواب تھا، ایک کوشش تھی کہ کلمے کی بنیاد پر، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر، جس بنیاد پر ہم نے پاکستان حاصل کیا، اس بنیاد کو مستحکم کرنے کا ایک ہی راستہ اور ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم سب اپنے اپنے مسالک پر رہتے ہوئے بھی ایک ہو سکتے ہیں۔ جس طرح ہم پاکستان بنانے کے لیے ایک ہوئے تھے، تو پاکستان بچانے کے لیے بھی ایک ہونا ضروری ہے۔ الحمدللہ مجھے موقع ملا، اور متحدہ دینی محاذ مولانا سمیع الحق صاحب نے جب قائم کیا تھا، مجھے اس میں ایک اچھا رول ادا کرنے کا موقع ملا۔ اسی طرح ملی یکجہتی کونسل میں 1995 میں 1995 میں مولانا شاہ احمد نورانی صاحب، مولانا سمیع الحق صاحب اور دیگر مکاتب فکر کے علماء کرام، جتنی بھی مذہبی جماعتیں وہ سب اکٹھی تھیں، شیعہ سنی سب ایک پلیٹ فارم پر تھے، اور مقصد اس کا یہی تھا کہ متحارب گروپوں، اس زمانے میں سپاہ محمد اور سپاہ صحابہ، اس دو ناموں سے آپس میں یعنی معاملات چل رہے تھے، اور اسی طرح ایک لشکر جھنگوی کے نام سے ایک لشکر بنا ہوا تھا۔ تو ملی یکجہتی کونسل میں ایک مصالحتی کمیٹی تھی، اس سب مصالحتی کمیٹی کا میں سیکریٹری تھا، اور اس کے بعد ہم نے لاہور میں، اسلام آباد میں، کراچی میں ملاقاتیں کیں۔ شاہ فرید الحق صاحب، مولانا اسد تھانوی صاحب وغیرہ ہماری ٹیم کے رکن رکین تھے، اور اس زمانے میں ان لوگوں سے ہم نے ملاقاتیں کرنے کے بعد یہ ایک مشترکہ ضابطۂ اخلاق مولانا شاہ احمد نورانی صاحب نے پیش کیا تھا، اس میں تمام مکاتب فکر کے پروفیسر ساجد میر صاحب کے، مولانا سمیع الحق صاحب کے، علامہ ساجد نقوی صاحب کے، شاہ احمد نورانی صاحب کے، قاضی حسین احمد صاحب کے، سارے علماء کرام بڑے بڑے سب کے دستخط تھے، اور یہ کہا جاتا تھا کہ 22 نکات جو 34 علماء کرام نے طے کیے تھے مولانا احتشام الحق تھانوی صاحب کی سربراہی میں، اور اس کے بعد یہ جو ملی یکجہتی کونسل نے طے کیے ہیں، ان کو آپ آئین پاکستان کا، دستور پاکستان کا حصہ بنا دیجئے، تو ہر قسم کی فرقہ واریت ختم ہو جائے گی۔ دیکھیے، ایک چیز ہوتی ہے فقہی اختلاف، ایک ہوتا ہے اس فقہی علمی اختلاف کی بنیاد پر فرقہ واریت کو پروان چڑھا کر فرقہ وارانہ تصادم اور فرقہ وارانہ کشیدگی، دونوں بہت الگ الگ چیزیں ہیں۔ اور ہمارا جو اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے ہم نے کام کیا الحمدللہ، اور تمام مسالک کو ساتھ بٹھا کر، اچھا اس میں ایسا نہیں ہے کہ دیکھیں جس طرح آپ کے سامنے ایک گلدستہ رکھا ہوا ہے نا، اس میں گلاب کے پھول بھی نظر آ رہے ہیں، گیندے کے پھول بھی نظر آ رہے ہیں، اور بھی بہت سارے پھول ہیں، کتنا خوبصورت لگ رہا ہے۔ کیا اگر صرف ایک گلاب کے ہی سارے پھول ہوتے تو یہ اتنا اچھا لگتا؟ نہیں لگتا۔ تو کائنات میں جو تنوع ہے، ہمہ ہمی ہے، رنگا رنگی ہے، یہ اس کا حسن ہے۔ یہ اسلام کا حسن ہے کہ اسلام میں اللہ رب العالمین نے کہیں عظیمت کے فیصلے رکھے ہیں، کہیں رخصت کے فیصلے رکھے ہیں۔ تو ہمارے علماء نے جو ہماری تربیت کی، ہمیں بتایا گیا کہ دیکھیے جو مسالک ہوتے ہیں نا، یہ ترجیح کے لیے ہوتے ہیں، ترجیح کے لیے، کہ بعض اہل علم کے سامنے مسئلہ اس طرح آیا، انہوں نے اس مسئلے کو ترجیح دی۔ یہاں پر مفتی حضرات بھی جو فتویٰ دیتے ہیں نا، تو دلائل دینے کے بعد آخر میں ایک جملہ لکھتے ہیں، ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، جو میرے نزدیک صحیح تھا نا وہ میں نے لکھ دیا ہے، باقی اللہ کے نزدیک جو صحیح ہے وہ اللہ کو معلوم ہے، مجھے نہیں معلوم ہے۔ جتنے بھی ہمارے ائمہ فقہ گزرے ہیں، کسی ایک کا بھی یہ دعویٰ نہیں تھا کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ بالکل ٹھیک ہے، اس کے علاوہ باقی سب غلط ہے۔ مجتہد یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ کوشش کی ہے، اجتہاد کیا ہے، یہ 99% ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، 1% غلط ہو سکتا ہے، اور یہ 1% ٹھیک ہو کر 99% غلط بھی ہو سکتا ہے۔ یہ جو گنجائش ہے، یہ جو اسپیس ہے، جو ہمارے
اسلاف نے ہمیں دیا، آج ہم دینے کو تیار نہیں ایک دوسرے کو. ہم کہتے ہیں کہ ذرا سر منہ انحراف نہیں کرنا ہے آپ نے، یعنی سکہ بن کر چلنا ہے آپ نے. تو مجھ سے جب یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ ہیں کون، تو میں کہتا ہوں بھائی میں بنیادی طور پر تو مسلمان ہوں، لیکن یقینی طور پر آپ کسی نہ کسی گھرانے میں پیدا ہوئے، میں بھی کسی گھرانے میں پیدا ہوا. تو جو والدین ہوتے ہیں جس مسجد میں جاتے ہیں وہ آپ بھی اس مسجد میں چلے جاتے ہیں، جس مدرسے میں وہ آپ کو نورانی قاعدہ پڑھانے کے لیے جو بغدادی قاعدہ کہلاتا تھا، پھر نورانی قاعدہ ہوا، پھر اب مدنی قاعدہ ہے، مکی قاعدہ ہے، جہاں حروف سکھائے جاتے ہیں، مرکبات اور مقطعات وغیرہ، جو جہاں پر پڑھنے کے لیے بیٹھے وہیں سے پھر آپ. تو یہ اسکول آف تھاٹس ہیں، یہ مدارس ہیں، یہ مسالک ہیں، یہ چلنے کے انداز ہیں. جو ہماری جو منزل ہے وہ جنت ہونی چاہیے، اور ہمارا جو لائحہ عمل ہے وہ قال اللہ و قال الرسول ہونا چاہیے. اور نبی کریم نے فرمایا تھا کہ ترکت فیکم امرین، میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے. ایک اللہ کا قرآن ہے اور ایک اس کے رسول کا طریقہ ہے. اب دعویٰ تو سب کا یہی ہے کہ ہم صحیح ہیں، سب کا یہی دعویٰ ہے. تو ہم کہتے ہیں اگر آپ صحیح ہیں اور آپ سب کہتے ہیں کہ اتحاد ہونا چاہیے، اتحاد امت ہونا چاہیے، اخوت ہونی چاہیے، اتحاد بین المسلمین ہونا چاہیے، تفرقہ نہیں ہونا چاہیے، فرقہ واریت لعنت ہے، عصبیت ہے، شرک ہے، تو پھر آئیے ہم مشترکات پر بیٹھ جائیں. نماز کے مسئلے پر کوئی اختلاف ہے؟ نہیں ہے. 5 وقت نماز ہونی چاہیے، اختلاف ہے؟ نہیں ہے. اچھا جی، روزے پہ کوئی اختلاف، روزوں پہ اختلاف نہیں ہے، زکوٰۃ پہ اختلاف نہیں ہے، حج پہ اختلاف نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، توحید پہ اختلاف نہیں، توحید پہ اختلاف نہیں ہے. سب اللہ کو ایک مانتے ہیں، رسول اللہ کو اپنا آخری اس کا آخری نبی مانتے ہیں، رسول مانتے ہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے. تو ان باتوں پہ متفق ہو جائیے. اچھا جھوٹ پہ اختلاف ہے کوئی؟ نہیں، کہ جھوٹ بولنا چاہیے، کوئی اختلاف نہیں ہے. اچھا حسد پر ہے، کوئی نہیں، غیبت پر ہے، چوری پر ہے، ڈاکہ زنی پر ہے، اچھا رشوت ستانی پر، نہیں، بالکل ذخیرہ اندوزی پر، منافع خوری پر، ناجائز منافع خوری پر، کساد بداری پر، کوئی اختلاف نہیں. اچھا سگنل توڑنے پہ کوئی اختلاف ہو؟ نہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے. اچھا گلی کے اندر اونچی آواز میں ڈیگ پر اونچی آواز میں تلاوت لگائی دی جائے، یا اونچی آواز میں نعت شریف لگا دی جائے، یا قوالی، اس پہ کوئی اختلاف ہے؟ کوئی اختلاف. سارے مسالک متفق ہیں کہ اگر کوئی سو رہا ہے تو آپ نے تلاوت بھی آہستہ کرنی ہے. بالکل. حضور کریم جب گھر میں تشریف لاتے، اما عائشہ اگر سو رہی ہوتی تو آپ السلام اتنی آہستہ کرتے کہ اگر جاگ رہی ہوں تو سن لیں اور سو رہی ہوں تو ان کی آنکھ نہ کھلے. واہ سبحان اللہ. تو ان تمام باتوں پر متفق ہونا چاہیے نا. ہمارے محلوں میں شراب خانے کھلیں، کسی کا اختلاف ہے کہ نہیں کھلنے چاہیے؟ بالکل اختلاف نہیں ہے. خدا نہ خواستہ ہمارے معاشرے میں کوئی بے راہ روی ہو، کوئی قبہ گری ہو، کوئی خدا نہ خواستہ ایسا کلب ہو، کوئی اختلاف ہے؟ نہیں ہے. تو سارے علماء کرام کو ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر ان برائیوں کے خلاف، سماجی مسائل کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے. اور یہ تقاضا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور فرقہ فرقہ نہ بنو. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں لکھانی صاحب کہ بحیثیت پاکستان میں رہنے والے تمام مذاہب سے وابستہ لوگ، وہ ہندو ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، پارسی ہوں، کوئی بھی ان کا مذہب ہو، بحیثیت آئین پاکستان کی روح سے وہ پاکستان کا شناختی کارڈ رکھتے ہیں تو وہ پاکستانی ہیں. میں اور وہ درجے میں ایک ہیں. واہ واہ. پاکستان کو بچانے کے لیے، پاکستان کو ترقی کے منزلوں پر لانے کے لیے، پاکستان کو تنزلی سے نکالنے کے لیے ہمیں ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کھڑا ہونا ہوگا. بہت خوبصورت بات. اور ایک پاکستان پیس کونسل پاکستان بنی ہوئی ہے فار انٹرفیتھ ہارمنی، میں اس کا صدر ہوں، اور چیئرمین جو ہے وہ ایک ہندو کاسٹ ہے، ڈاکٹر لیکھراج لالوانی. اور جو جنرل سیکریٹری ہیں وہ ایک سنی ہیں، مسلمان ہیں، جن کا نام ہے مولانا میرانی، ہدایت اللہ میرانی، لاڑکانہ سے ہیں. جب ہم ان کے ساتھ پاکستان کے لیے، انسان کے لیے، ظلم کو روکنے کے لیے اکٹھے ہیں، تو کیا ہم پاکستان میں اپنے اس بہترین نظام اور اپنے سارے معاملات کے لیے وہ تمام مسالک اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ تو انٹرافیتھ ہو یا انٹرفیتھ ہارمنی ہو، یہ دونوں ناگزیر ہیں، لازم اور ملزوم ہیں. اور الحمدللہ مجھے یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ ریاست پاکستان نے جو بیانیہ دیا پیغام پاکستان کے نام سے، الحمدللہ اس میں جو فتویٰ ہے مشترکہ، اس میں الحمدللہ میرے دستخط بھی موجود ہیں. اور میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ جہاں کبھی بھی، جب کبھی بھی کوئی بات ہوگی تو ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی کا نام امن کی بات کرنے والوں میں شامل ہوگا، اتفاق اور اتحاد کی بات کرنے والوں میں شامل ہوگا. میرے نبی کا دین
بچانے والوں میں شامل ہوگا، اسے بدنام کرنے والوں میں، اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد کے لیے کسی کی مسجد کو ڈھانے والوں میں، کسی کی مسجد کو مسجد ضرار کہنے والوں میں الحمدللہ میں شامل نہیں ہوں۔ اچھا حضرت، پیغام پاکستان آپ نے کہا میں نے دستخط بھی کیا، تو آپ مختصراً ہمارے ناظرین کے لیے بتا دیں یہ ہے کیا؟ پیغام پاکستان ایک ایسا بیانیہ ہے، جس طرح میں نے عرض کیا تھا نا کہ جو 33 علماء کرام کے 22 نکات تھے، جی یا جو ملی جہتی کونسل کا ایک مشترکہ ضابطہ تھا، ریاست نے اسے اون کیا، اور ریاست نے کہا کہ ہم ریاست کو بحیثیت ریاست اس کے اوپر متفق ہے۔ صدر پاکستان نے اپنے حوالے صدر سے جاری کیا تھا، اور تمام سیاسی مذہبی اکائیوں نے اس پر الحمدللہ متفق ہو کر، متحد ہو کر اس عزم کا اظہار کیا کہ ہم سب پاکستان کو بچانے کے لیے، پاکستان کے استحکام کے لیے ایک ہیں۔ دیکھیں، آپ کا مسلک ہے، جی مجھے نہیں معلوم کیا ہے، صحیح، ٹھیک ہے، لیکن کیا یہ مسلک اسلام سے زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ بالکل بالکل، قطعاً نہیں، ہرگز بھی نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ تو جہاں پاکستان کی بات ہو، اسلام کی بات ہو، تو جس طرح آپ اپنی رائے کو پیچھے کرتے ہیں، اسی طرح اپنے فتوے کو بھی پیچھے کر لیجئے، اور سب مل بیٹھ کر امن کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ بات کیجئے، اور ریاست سے ٹکراؤ کی پالیسی، یا ریاست کے اندر ریاست بنانے کی پالیسی، یا جنگ و جدال جس کو جہاد کا نام بھی دیا جاتا ہے، بعض لوگ دیتے ہیں، تو ریاست کے کام ہے، یہ کسی گروہ کے کام نہیں ہے۔ یہ پیغام پاکستان کا بیانیہ ہے۔ اچھا حضرت، آپ نے بڑی خوبصورتی سے جو ہے نا ایک نیا زاویہ بھی مجھے دیا کہ توحید پہ اختلاف نہیں، رسالت پہ اختلاف نہیں، نماز پہ نہیں، روزے پہ نہیں، زکوٰۃ پہ نہیں، حج پہ نہیں، جھوٹ پہ نہیں، غیبت پہ نہیں، وعدہ خلافی پہ نہیں، اور اس طرح جتنی بھی، جب ان چیزوں پہ اختلاف نہیں تو پھر میں سوچتا رہا کہ اختلاف ہے کس بات پہ۔ جب آپ بولتے رہے تو میرے ذہن میں بات آتی ہے اختلاف ہے کس بات پہ۔ اس کے باوجود بھی کچھ عناصر ہیں جو ہے وہ جو کہ کہتے ہیں نا گندگی پہ جا کے بیٹھتے ہیں، چند اختلاف جو ہے اس پہ جا کر بیٹھتے ہیں۔ اب چونکہ رمضان کا مہینہ ہے اور یہ مارکیٹ زیادہ بکتی ہے، تو ٹی وی چینلز پہ بھی آج کل آپ کو پتہ ہے بدقسمتی سے پچھلے کچھ سال سے فرقہ واریت کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے لکھانی صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے تو غیر مسلموں کو نبی کریم کے ذریعے پیغام دلوایا ہے، قُلْ تَعَالَوْا إِلَىٰ کَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، کہ آؤ ہم اپنے درمیان مشترکات کو تلاش کرتے ہیں۔ اور اس وقت اگر آپ دیکھیں جو مغربی دنیا ہے، ہمیں تو یہ چاہیے کہ ہم مغربی دنیا کو اسلام کا پیغام دیں، اور ہم دنیا کو بتائیں کہ دیکھیں ہم یہاں پر باوجود اس کے کہ ہمارے درمیان فقہی اختلاف موجود ہیں، اور ہم ان اختلافات کو برقرار رکھتے ہوئے، ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہوئے ان پہ عمل بھی کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے اس کی بہترین تصویر کیا بیت اللہ شریف نہیں ہے؟ کہ بیت اللہ شریف میں ایسے بھی لوگ ملیں گے آپ کو جو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں، ایسے بھی ملیں گے آپ کو جو ہاتھ باندھ کے پڑھ رہے ہیں، کوئی تھوڑا اوپر باندھا ہوا ہے، کوئی تھوڑا نیچے باندھا ہوا ہے، ایسے بھی آپ کو ملیں گے جو نماز میں جو ہے وہ رکوع میں جاتے ہوئے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، بعض لوگ نہیں اٹھا رہے ہیں، لیکن نماز تو سب پڑھ رہے ہیں نا۔ کیا وہ دور بہتر تھا جب 4 مصلے تھے بیت اللہ کے اطراف میں، اور جب کوئی ایک فقہ والا وہاں نماز پڑھتا تو باقی لوگ انتظار کرتے تھے؟ یہ بہتر تھا، یا وہ طریقہ بہتر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو پسند کیا کہ اتحاد ہو، اتفاق ہو، محبت ہو، یگانگت ہو؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو گڑھے مردے اکھاڑنے والی بات ہے، اور کتابوں میں سے نکال کر باتیں لوگوں کے سامنے لانے والی بات ہے کہ دیکھیں اس کتاب میں یہ لکھا ہے اور اس کتاب میں یہ لکھا ہے، بھائی اس مسلک سے وابستہ لوگوں کو بھی پتہ نہیں ہے کہ اس کتاب میں یہ لکھا ہے، اور اگر لکھا ہے بھی نا تو وہ اس مسلک کے نہیں ہیں، اس مسلک کو فالو نہیں کر رہے، تو آپ چاہتے کیا ہیں؟ یعنی آپ کیا ملحدین کی مدد کرنا چاہتے ہیں در پردہ، کہ لوگ جو نئی نسل ہے وہ کہے یار یہ ملانوں کو لڑنے کے علاوہ کچھ نہیں آتا، اور ایسا ہو رہا ہے؟ کیا ان کے پاس لڑائی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے؟ بھائی میں 3 حرف بھیجتا ہوں، بھائی مجھے میرا دین میرے ساتھ ہے، میں بس صحیح ہوں، میں چیریٹی کا کام کروں گا، میں لوگوں کے گھروں میں راشن ڈلوا دوں گا، میں لوگوں کو مدد کر دوں گا، بس مجھے اتنا ہی دین کافی، اللہ اس سے خوش ہو جائے گا۔ یعنی آپ دین سے دور کر رہے ہیں لوگوں کو۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ ریٹنگ کے چکر میں نہ پڑیے، آپ اسلام کا وہ چہرہ دکھائیے جو اصل میں چہرہ ہے۔ آپ ایک دوسرے کو لڑا کر پھر ساتھ میں افطار کراتے ہیں، اور آپ ان کے پیکج باندھ کر ان کو آپ پیکج کے اوپر جو ہے ڈیل کرتے ہیں ان سے، اور پھر آپ محبتیں بھی کرتے ہیں، ہر سال آپ لوگ ساتھ میں آ رہے ہوتے ہیں، اور عوام کے درمیان آپ دنیا پیدا کر رہے ہوتے ہیں، اور عوام ان آپ کے جو کلپس ہوتے ہیں ان کو شیئر کر رہی ہوتی ہے اور نفرتیں پیدا کر رہی ہوتی ہے۔ خدا کے واسطے اللہ کا خوف کیجئے اور اس چیزوں سے ڈر جائیے، بچ جائیے۔ بہت شکریہ، بہت خوبصورت باتیں کی آپ نے، بہت شکریہ حضرت۔ ناظرین کرام، آپ نے سنا جیسے حضرت نے کہا کہ نہ نماز پہ اختلاف، نہ روزے پہ اختلاف، نہ توحید پہ اختلاف، نہ رسالت پہ اختلاف، نہ جھوٹ پہ، نہ غیبت پہ، نہ وعدہ خلافی پہ، کسی چیز پہ اختلاف نہیں۔ تو سوچے پھر اختلاف کیا ہے، اور اختلاف آپ کو بتانے والا کیوں بتا رہا ہے، اس کے پس پردہ کیا عزائم ہے۔ فرقہ واریت سے دور رہیں، سب سے محبت کریں، سب کو عزت دیں، اپنا خیال رکھیں،
احسن لاکھانی کو اجازت دیں. اللہ حافظ.